اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ آج کل ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ مسجد اقصیٰ میں یہودی سارے سینکڑوں کے حساب سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ میں داخلہ منع کر دیا ہے۔ یہ ہمارے امت مسلمہ کے تمام ممالک کے منہ پر تماچا ہے۔ ایک اسرائیل چھوٹا سا ہو کر اس نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے تمام مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ دیکھیں آج وہاں سے فلسطینیوں کو نکالا گیا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو دیکھیں آگے باری شام، ایران، عراق، یہاں تک کہ سعودیہ کی طرف بھی آنے والی ہے۔ اس میں تمام اسلامی ممالک زیادہ سے زیادہ شامل ہیں۔ اب یہ کافر رکنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور ہماری امت مسلمہ، ہمارے تمام حکمران چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر زبان پر الفاظ نہیں آ رہے کہ کیا کہا جائے، کیا بولا جائے۔ ان بیچاروں پر اتنا ظلم ہوا اور ہماری عوام نہ بائیکاٹ کر سکی، اور نہ ہی ہمارے حکمران جنگ کے لیے کوئی حکمت عملی کر سکے۔ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ملک میں تو فرقہ وارانہ کام ہی نہیں ختم ہو رہے۔ ہمارے تمام علماء جب بھی کوئی فلسطین کے حق میں ریلی نکالتے ہیں یا کوئی جلسہ کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی فلسطین کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی جتنا وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ دیوبند کے علماء، اہل حدیث کے علماء اور اہل سنت کے علماء یہ ایک دوسرے کو کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم ریلی کس لیے نکالتے ہیں، ہم احتجاج کس لیے کر رہے ہیں۔ وہاں پر جب یہ احتجاج کرتے ہیں، وہاں پر خطاب کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ہماری حکومت جنگ کا اعلان کر دے، راستے کھول دے، تو کیا یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، کیا یہ کٹھے مل کر چلیں گے؟ میرے خیال میں تو نہیں چلیں گے، کیونکہ دیکھیں جب یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ خاک جا کر فلسطین میں جنگ لڑیں گے؟ کیا یہ خاک وہاں پر جا کر جنگ لڑیں گے؟ ان کے احتجاج ہوتے ہیں، ان کی کتاب جو ہوتے ہیں، ان میں یہ فلسطین کے بجائے یہ دوسرے تیسرے پنگوں میں پڑے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہی چیز ہیں، ہم سب ایک ہیں، یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں خدارا، اگر فلسطین کے لیے آواز نکالنی ہے تو ایک ہو کر نکلیں، بی چوک میں جائیں، ایک ہو کر نکلے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہمارے حکمران آپ کو رستہ نہیں دیتے۔ جب آپ نے اتنی پارٹیاں اور اتنے فرقے بنا لیے تو آپ ایک ہو کر کیسے وہاں پر جا سکتے ہیں؟ اب جب آپ ایک ہو کر جائیں گے تو آگے بھی ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی چیز آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں فلسطین پر اب یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے، لیکن یہودی یہاں پر مسجد اقصیٰ کو گرا کر ٹیمپل 3 ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اب دیکھا جائے تو وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا داخلہ ہی ممنوع کر دیا ہے، مسلمان اس پر کیا حکمت عملی لے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ اپنا ٹیمپل 3 ہیکل سلیمانی بنا کر رہے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، وہ آگے دوسرے بھی اسلامی ممالک کی طرف آئیں گے، وہ ان کو بھی نوچیں گے۔ کیونکہ دیکھیں ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودی اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس نے سارے یہودی دنیا سے ختم کروا دیے تھے، لیکن اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہودی اس لیے کچھ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ یہودی جو تھے یہ میں نے پوری دنیا سے کیوں مروائے تھے۔ اور آج آپ کے سامنے سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ یہودی کتنی نیچ قوم ہے۔ فلسطینیوں نے انہیں جگہ دی اور آج وہ انہی کی جگہ پر قابض ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول پر وہ قابض ہو گئے۔ ہمارے مسلمان جنگ تو کیا، بائیکاٹ تک نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں آج بھی آپ پاکستان میں دیکھیں، اتنی زیادہ عوام آج بھی کوک پی رہی ہے، تمام اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ جنگ کیا خاک لڑیں گے؟ دیکھیں اب جو نظام وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ یہ دنیا تیسری جنگ کے قریب جا چکی ہے۔
آپ سے گزارش ہے خدارا فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور تمام مسلمان اکٹھے ہو کر آئیں، یہ فرقے ختم کریں، کیونکہ اب یہ ٹائم نہیں رہا ہم فرقے بنا کر آپس میں لڑتے رہیں۔ ہمارے مسلمان وہاں پر بھائی کٹ رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر آپس میں بحث نہیں ملتی، ہماری آپس میں بحث ختم نہیں ہو رہی۔ کسی کو سعد رضوی نہیں اچھا لگتا، کسی کو انجینئر مرزا نہیں اچھا لگتا، اور کسی کو مفتی طارق مسعود نہیں اچھا لگتا، اور کسی کو طارق جمیل نہیں اچھا لگتا۔ دیکھیں یہ چیزیں ختم کریں، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ دیکھیں کافر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہیں اور ہم آپس کی لڑائیوں میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ہو کر نکلیں، ایک آواز بن کر نکلیں، فلسطین کے لیے باہر نکلیں، تاکہ ہم اپنا قبلہ اول دوبارہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیں انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع کر دیا اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ہو کر آواز نکالیں اور فلسطین کے لیے تیار رہیں۔ انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں کہ اب تیسری جنگ بہت قریب ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو فرقہ وارانہ مولوی، جو علماء ایسے بیٹھے ہیں، وہ اس بات پر سوچیں، اکٹھے ہو کر ایک ہو کر فلسطین کے لیے نکلیں، ایک ہو کر ان کے لیے آواز نکالیں، تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔